دو باتیں ہیں. ایک بات تو ظاہر ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہر مہینے بجلی کی لاگت کے علاوہ لگتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا. آپ میرا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں ان فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کے حوالے سے نیپرا میں اگر کوئی شخص یا کوئی پارٹی یہ لڑائی لڑتی رہی ہے پاکستان کے عوام کی تو وہ جماعت اسلامی ہے یا میں خود بھی ہوں. اس لیے جو پارٹیاں بھی اعتراض کر رہی ہیں, ظاہر ہے پارٹیوں میں ایک پرابلم ہوتی ہے, ایک پولیٹیکل حسد بھی ہوتا ہے نا, کہ یار یہ کیوں مقبول ہو رہا ہے, وہ کیوں آگے بڑھ, ایشوز کو نہیں دیکھتے لوگ. یہی پرابلم ہے پاکستان کی سیاست کی, ایشو پر پالیٹکس نہیں کرتے, شخصیات پہ کرتے ہیں, پارٹیوں پہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہونے لگتا ہے. اب یہ جو فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں یہ پچھلے مہینے زیادہ تھے, اس مہینے یہ کم ہوئے, 77 پیسے کم ہوئے. اور میں نے تو یہ بتایا تھا کہ جب حکومتی ٹیم آئی تو وہ اپنی بڑے کریڈٹ کے طور پر ہمیں کہہ رہی تھی کہ 77 پیسے ہم نے کم کر دی. ہم نے کہا نہیں, ہم اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں, اس میں پچھلی مرتبہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہتے کہ آج 77 پیسے پچھلے مہینے کے مقابلے میں کم ہو گئے. تو بجلی مہنگی نہیں ہوئی تھی, 77 پیسے کم ہوئی تھی, پہلی بات تو یہ, لیکن ہم نے اس کو اپنے کریڈٹ پہ نہیں ڈالا, اس لیے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, ان میں سے کون آدمی ہے پچھلے 10 سال میں جنہوں نے نیپرا کی ہیئرنگ اٹینڈ کی ہے؟ جیسا بھی ادارہ ہے نیپرا, ایک قانونی پروسیس ہوتا ہے نا. جماعت اسلامی واحد ادارہ, وہ پارٹی ہے. میں خود یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود شریک ہوتا رہا ہوں کہ الیکٹرک کے حوالے سے بھی, اور جب ٹیرف ریوائز ہو رہا تھا پورے پاکستان کا تو کوئی پولیٹیکل پارٹی وہاں پر مقدمہ نہیں لڑ رہی تھی پاکستان کے عوام کا. میں لڑ رہا تھا, میری جماعت لڑ رہی تھی. اس لیے یہ باتیں کر کے آپ کنفیوز کر کے جو مومنٹم بنا ہے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کا گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے. میں ان تمام پارٹیوں اور ان کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سے ہمیں اپنا حق حاصل کرنا ہے. اگر جو کام کر رہا ہے اسی پہ تنقید شروع کر دیں گے تو گورنمنٹ تو بڑے مزے کرے گی, ہمیں آپس میں لڑوا دے گی اور جو چاہے گی کرے گی. ہمیں تو سب کو مل کر اپنا فوکس حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے میں کرنا چاہیے, اور کریڈٹ سارے لوگ لے لیں, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. جہاں تک مومنٹم کی بات ہے, اگر مومنٹم کا تعلق اس بات سے ہے کہ ہم جاتے اور یلغار کرتے اور پولیس ہمیں روکتی, گولیاں چلاتی, بندے لاشیں گرتی, اور جو ہے وہ پولیس والے بھی زخمی ہوتے, کیوس ہوتا, اور جماعت اسلامی کہتی ہم نے مومنٹم بنا دیا, تو یہ کام ہم پہلے دن بھی کر سکتے تھے. ہم نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا, اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایشو ایک طرف رہ جائے, پارٹی ایک دم فلیئر اپ ہو اور اس کے بعد دوبارہ سے جھاگ کی طرح سارا مسئلہ بیٹھ جائے. ہم نے مدبرانہ کام کیا. ہم نے 14 دن بیٹھ کر وہاں پر ایک ایک بچے کو یہ رٹوا دیا کہ آئی پی پیز کیا ہے اور کیا ظلم پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر ہم ایسے اٹھ کے نہیں آ گئے, ہم نے ایک ایسا معاہدہ کیا ہے جس کا ہم تعاقب کر رہے ہیں. 40 دن رہ گئے ہیں, میں روزانہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہا ہوں, اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کا حق لیں گے. ان سے چیزیں بہتر ہوں گی. یہ خود نہیں کرنا چاہتے, ہم کروائیں گے اللہ کی مدد سے اور پاکستان کے عوام کے تعاون سے. اور جو پروپیگنڈا ہے انشاءاللہ دم توڑ دے گا, اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ جماعت اسلامی معاہدے کر کے گھر نہیں چلی جاتی. جماعت اسلامی معاہدوں کا تعاقب بھی کرتی ہے. پوچھنا ہو تو ملک ریاض صاحب سے پوچھ لیجئے.